بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سنت رسول اور سائنسی اصول کے ساتھ آپ کا میزبان ثاقب محمد خان حاضر خدمت ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانیت اور معاشرے کی ابتدا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے کے ظہور پاک سے تخلیق انسانیت کی ابتدا ہوئی اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے وجود پاک سے ایک معاشرہ تشکیل پایا اور پھر ان دونوں نفوس قدسیہ سے انسانیت کی ابتدا ہوئی اور معاشرے کی ابتدا ہوئی۔ رشتہ ازواج انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور اس لیے اسلام نے اس کے لیے ایک پاکیزہ نظام نکاح کی صورت ہمیں عطا فرمایا۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر سنتیں ہیں، بے شمار عادات ہیں، لیکن نکاح کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ ناظرین، نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اس سنت پہ عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے نیک شریک حیات بھی عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نصف ایمان کو محفوظ کر لیا اور اس کے نصف ایمان کی اعانت فرمائی۔ آج سنت رسول اور سائنسی اصول کے سلسلے میں ہماری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے متعلق ہوگی۔ آج ہم سیکھیں گے کہ نکاح کی سنت کو سنت کے مطابق کس طرح ادا کیا جائے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا کیا تعلیمات ارشاد فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے آج کہ ماڈرن سائنس آف سائیکالوجی نبی کریم کی اس پاکیزہ سنت کو کس طرح سے بیان کرتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ طریقہ ازواج کو سائنس کس معنوں میں لیتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، آپ کی جانے پہچان حضرت العزیز مفتی محمد اکمل صاحب۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صابر حسین خان صاحب، آپ سائیکیٹرسٹ اور سائیکو تھراپسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس اور سائیکالوجی میں ریسرچ کے حوالے سے آپ کی مختلف کتب بھی منظر عام پر موجود ہیں۔ آج ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوگی نکاح کے موضوع کے سائیکالوجیکل اسپیکٹس کے اوپر۔ مفتی صاحب، ابتدا میں یہ چاہوں گا کہ نکاح کی اہمیت اور اس کی فضیلت جو قرآن حدیث سے بیان ہوئی ہے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اہمیت کے بارے میں ایک تو جیسے آپ نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ انسانی نسل کی بقا کے لیے نکاح بہت ضروری ہے، کیونکہ بقائے نسل کے دو ہی طریقے ہیں، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے۔ ناجائز میں زنا وغیرہ آ جاتا ہے، اور جوازی جو صورت ہے وہ جیسے ہماری شریعت نے نکاح کی صورت میں عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا نکاح کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ اگر ہم اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور نئے افراد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نکاح ضروری ہوگا۔ اگر ہم فضائل کے اعتبار سے اس کی اہمیت کو دیکھیں تو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ یہ نکاح کے بارے میں سورہ نور کی آیت کریمہ ہے کہ اگر تم نکاح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اگر تم فقراء ہوئے تو تمہیں غنی کر دے گا، سبحان، یعنی اپنے کرم سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے اور پورا گروپ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے جب ہمیں ملاحظہ فرمایا تو ہمیں دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ،
اگر تم نکاح کی استطاعت رکھتے ہو تو ضرور نکاح کرو. یہ نکاح کرنا اجنبی عورت کی طرف نگاہ کرنے سے تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہاری شرمگاہ کو محفوظ کر دے گا. اور جو تم میں سے نکاح پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے کہ روزہ شہوت کو قطع کر دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم نے نکاح کا ایک دنیاوی فائدہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے گا, اور حدیث ہمیں اخروی فوائد کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس کی برکت سے انسان کی شرمگاہ محفوظ رہے گی اور نگاہوں کی حفاظت ہوگی. ڈاکٹر صاحب, ایز اے سائیکیٹرسٹ نکاح کو کس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں؟ مرد اور عورت کے مابین اگر ایک ریلیجیس لافل اور لیگل بانڈ نکاح کی شکل میں ہوتا ہے تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرد اور عورت بہت حد تک بہت ساری ذہنی الجھنوں اور نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بانڈ اسٹیبل اور اسٹرانگ اور پرزسٹ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ماں باپ جب اولاد پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اولاد اور پھر اولاد کے بعد ایک خاندان اور خاندان کے بعد اوور آل پوری سوسائٹی اس سے مستفیض ہوتی ہے. جتنی بھی سٹڈیز ہوئی ہیں وہ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ لوگ جو نکاح نہیں کر رہے, نکاح نہیں کر پا رہے, اور خصوصاً ان لوگوں میں کہ یا تو نکاح کرنے کے بعد ڈائیورسز ہو گئیں, طلاق یا علیحدگی ہو گئی, یا پھر کسی اور وجہ سے انہوں نے شادی سے اجتناب برتا, اس کے نتیجے میں ایسے لوگوں میں ان لوگوں کی بنسبت کہ جنہوں نے اوائل عمر میں شادی کر لی تھی اور اپنا گھر بسا لیا تھا, کئی فولڈ امکانات اس بات کے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ڈپریشن, سٹریس, مینیا, اسکیزوفرینیا کا شکار ہو جائیں. اور جو ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ سوسائڈ یا خودکشی کا ریٹ ایسے لوگوں میں 10 ٹائم زیادہ ہے جو تنہا یا مجرد زندگی گزار رہے ہیں. تو کلینکلی اور سائیکولوجیکلی اسپیکنگ اٹ ہیز بین پروون فیکٹ کہ ون شوڈ گیٹ میرڈ ایز سون ایز پاسبل. جو حدیث میں مفہوم ملتا ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا نصف ایمان کو سمجھے کہ محفوظ کر لیا, تو سائیکولوجیکلی ہیز بین پروفڈ کہ اس نے عادی نفسیاتی مسائل کا حل جو ہے اس کی زندگی جی یو آر ویری مچ رائٹ. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی روشنی میں جو چیزیں ہمارے لیے پیش کی ہیں تو ان سے وہ ساری باتیں اب سائنس پروف کر رہی ہے کہ یہ تمام باتیں سائنٹیفک ہیں. بیسیکلی ان کو ہم سائنس سے علیحدہ نہیں کر سکتے, اور جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچز ہوئی ہیں وہ یہ تمام کی تمام ثابت کر رہی ہیں کہ نکاح نہ صرف ایک فرد بلکہ ایک معاشرے کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے از بس کا ضروری ہے. اٹس بیٹر ٹو گیٹ میرڈ ایز سون ایز پاسبل. نکاح کی اہمیت کے بعد میں چاہوں گا مفتی صاحب نکاح کی اقسام کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیں, کتنی اقسام ہیں, ان کا حکم کیا ہے؟ جی ہاں, نکاح کو ہم 4 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے سنت مؤکدہ, جب انسان حالت اعتدال میں ہو, یعنی اس کی طبیعت گناہوں کی طرف راغب نہ ہو, حقوق زوجیت بھی ادا کرنے پر قادر ہو اور نان نفقہ بھی دے سکتا ہو, تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے. سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا کرنا باعث ثواب ہوتا ہے, اور اگر ترک کریں تو شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے, اور اگر آدمی اس کے ترک کی وجہ سے کسی گناہ کی طرف مائل ہو سکتا ہو تو پھر گناہ گار بھی ہو جائے گا. دوسری صورت اس کے فرض کی ہوتی ہے کہ اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو لازماً زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. ایک صورت وجوب کی بھی ہوتی ہے, یعنی نکاح کرنا واجب ہوتا ہے. وہ صورت ہے کہ جب یقین تو نہ ہو لیکن غالب گمان یہ ہو کہ ترک نکاح کی بنا پر زنا میں مبتلا ہو سکتا ہوں. اگر غالب گمان اس طرف ہو رہا ہے تو نکاح کرنا واجب ہوتا ہے. اور ایک صورت اس کی حرام کی بھی ہوتی ہے کہ اگر انسان حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہ ہو اور نان نفقہ بھی نہ دے سکتا ہو, تو لازم بات ہے کہ اب تو نکاح کرنا اپنے آپ کو بھی اور سامنے زوجہ کو بھی عذاب میں مبتلا کرنا ہے. اس صورت میں نکاح کرنا شریعت نے حرام قرار دیا. سنت, فرض, واجب اور حرام. تو آپ نے فرمایا فرض اور واجب یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کے باوجود ترک کرتا ہے نکاح تو گناہ گار ہوگا. موجودہ معاشرے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر کوئی شخص جس پر نکاح فرض ہو چکا یا واجب ہو چکا لیکن خود تو نکاح کرنا چاہ رہا ہے, لیکن کچھ گھریلو ایسے کچھ مسائل ہیں یا کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جو خاندان کی مجبوریاں ہیں, اس کے باوجود اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو گناہ گار کون ہوگا؟ انسان اگر عاقل و بالغ ہو تو شرعی احکام کا مکلف ہو جاتا ہے, تو اب اسے ایسے ذرائع اور اسباب جمع کرنا ضروری ہیں کہ جس کی بنا پر اس کے لیے نکاح کرنا ممکن ہو سکے.
اب اگر بالفرض اس کے معاشرے کی جو ہمارے ایک ماحول ہے، بعض گھروں کے رسم و رواج ہوتے ہیں کہ جب تک بڑے بھائیوں کی بہنوں کے نکاح نہیں ہو جاتے چھوٹوں کے نہیں کرتے ہیں، یا ایک مخصوص مقدار میں اماؤنٹ جب تک گھر والوں کو نہ دیا جائے تو وہ کہتے ہیں بھی تمہارا نکاح ہی نہیں ہوگا، اتنے لاکھ پہلے دو تو ہوگا. اس صورت میں نوجوان تو گناہگار ہوگا کیونکہ بہرحال یہ مکلف ہے، اس کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی گناہگار ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے اور باپ باوجود قدرت اس کے نکاح میں تاخیر کرے، اور اب اگر وہ نوجوان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا وبال باپ پر بھی ہوگا. تو صراحتاً حدیث پاک میں آ گیا، تو جتنے لوگ اس نکاح کے راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں یا تاخیر کا سبب ہو رہے ہیں وہ بھی گناہگار ہوں گے. یہاں جو والدین یہ سرپرست ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہوں تو ذرا سی توجہ درکار ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کچھ خود ساختہ مجبوریاں آپ کو نہ کردہ گناہوں کی سزاؤں تک نہ لے چلیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس بارے میں کچھ کہیں گے کہ نقصانات نکاح نہ کرنے کے حوالے سے؟ مفتی صاحب نے ابھی جیسے فرمایا کہ فرض نکاح اس صورت میں کہ جب ہمیں یہ ڈر ہو کہ اگر ہم نکاح نہیں کرتے تو زنا میں یا کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں، تو اس پوائنٹ آف ویو کے تحت اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر نکاح فرض ہو گیا ہے اور کوئی بھی فرد اس پہ ڈیلے کر رہا ہے، اننیسیسری ڈیلے کر رہا ہے، اور وہ ڈیلے یا دیر چاہے اس فرد کی طرف سے ہو یا اس کے ساتھ رہنے والے دیگر جو رشتہ دار ہیں، والدین ہیں یا بہن بھائیوں کا ریزن کہہ لیجئے، تو اس صورت میں کئی طرح کی نفسیاتی الجھنیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں، جس میں سب سے پہلے فرسٹریشن، دین ڈپریشن، دین اسٹریس، اور دوسری طرف چونکہ وہ بالغ ہو چکا ہے اور اس بلوغت کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں اور اس نوعیت کے ہارمونز اب پیک پر پہنچ رہے ہیں کہ جو اگر فلی سیٹسفائی نہ ہوں یا ان کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، عمل میں نہ ڈھالا جائے، تو بجائے اس کنسٹرکٹیو میتھڈز کے وہ پھر ڈسٹرکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ باڈی کے اندر ایک ڈسٹرکٹیو پروسیس شروع ہو جاتا ہے جو نہ صرف جسم کا امیونٹی سسٹم ویک کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر ایسے مضر صحت اجزاء پیدا ہونے لگتے ہیں جو براہ راست خون کے ذریعے دماغ تک پہنچتے ہیں، اور دماغ اور پھر دماغ کے نتیجے میں ذہن یعنی کہ سوچ اس کو بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں. اوورآل جو فرد اس طرح سے ڈیلے کر رہا ہے اور اس کے دل میں خواہش بھی ہے کہ وہ نکاح کرے اور ضرورت بھی محسوس کر رہا ہے، اور پھر بھی اس کا نکاح کسی بھی وجہ سے یا شادی نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو لامحالہ کچھ عرصے کے بعد اس کے ذہن میں ایسی منفی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی کہ جس کے بعد اگر وہ نکاح کرتا ہے تب بھی اس کو فردر فیوچر میں ایڈجسٹ کرنے میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ونس اگین جیسے بھی پہلے بات کی میں نے کہ یہ مسائل نہ صرف اس فرد کی ذات تک محدود رہیں گے بلکہ اس کے پورے خاندان پہ اثر انداز ہوں گے، اور نتیجتاً ایک پورا خاندان یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا شیرازہ نفسیاتی سطح پر بکھرنے کا امکان پیدا ہے. تو والدین نہ صرف اس کو اخری حوالے سے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں بلکہ ایسے سرپرست جو باوجود قدرت کے کسی کا نکاح کرنے میں رکاوٹ بن جائیں تو اس کی نفسیات پہ، اس کی ذات پہ ایک دیر بعد جو ہے نقصانات ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب ایک جس طرح نکاح کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو کس عمر میں نکاح جو ہے وہ بہتر ہے؟ مطلب شریعت کی ہم تعلیمات کو دیکھیں تو شریعت تو اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جیسے ہی لڑکا بالغ ہو جائے اور نان نفقہ وغیرہ ادا کرنے پر قادر ہو تو وہ نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بالغ ہونے کے فوراً بعد نکاح کر لیتا ہے تو شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ ہزارہ گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے. اور بعض کمیونٹیز میں ایسا دیکھا بھی ہے کہ وہاں پہ جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے اور تھوڑا سا مطلب عمر اس کی تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے فوراً اس کا نکاح کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے کم عمری کے اندر نکاح ہو جاتا ہے. اس کے کچھ مطلب سائنٹیفک سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہوں تو ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر انداز میں بتائیں گے، لیکن بہرحال شریعت چونکہ آخرت کو بہت زیادہ فوقیت دیتی ہے لہذا شریعت اسی بات کو محبوب رکھتی ہے کہ جب آدمی بالغ ہو جائے اور نفقے پہ قادر ہو تو فوراً اس کا نکاح ہو جانا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں ارلی کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے اسلام کی تعلیمات سے پتہ چلا، تو کیا سائنس اور سائیکالوجی میں کوئی اسی قسم کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے؟ جی ثاقب، لیکن اس پہ میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا کہ ارلی کے حوالے سے کلینکل سائیڈ اور سائیکالوجیکل سائیڈ دو طرح سے اس کو لے رہی ہوتی ہے. ایک تو فزیکل گروتھ یا ایڈولسنٹ کے بعد جو کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں وہ، اور دوسرا مینٹل گروتھ یا سائیکولوجیکل گروتھ کے نفسیاتی طور پہ اس بچے یا بچی کی کیا نشو نما ہوئی ہے. تو اس کو ہم ایک الگ سے ایڈلٹہڈ ایڈولسنٹ الگ اور انٹلیکچوئل ایڈولسنٹ ایک ہم الگ کے زمرے میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. فزیولوجیکل یا فزیکل سائڈ پہ اگر کوئی بچہ یا بچی اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے کہ جہاں پہ بقول مفتی صاحب کے کہ وہ فرض ہو گیا کہ ارلی اس کے حوالے سے آ گیا،
تو اس کے حوالے سے تو وہ اس کے سیکشل جو جذبات ہیں یا احساسات ہیں یا خیالات ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے، تو وہاں پہ تو بہت اچھا رہتا ہے کہ اگر ہم اس کے حوالے سے شادی کر دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سائیکولوجیکل گروتھ اس سے پیچھے ہے فزیکل گروتھ سے، تو اس ضمن میں کچھ کیسز میں دیکھنے میں آیا کہ آگے چل کے کئی طرح کے کانفلکٹس اور کمپلیکسز ڈیولپ ہوتے ہیں، جس میں پھر میاں اور بیوی کے درمیان ڈفرینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان ڈفرینسز کے نتیجے میں جو ارلی میرج اگر مینٹل ایج دونوں کی امیچور ہے تو اس صورت کے اندر تھوڑا سا اس میں اختلافات، لڑائی جھگڑا یا اس طرح کا انتشار الذہنی جو ہے اس کا امکان دیکھنے میں آیا ہے. اس میں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سپوز کہ اگر ہم 18 سے 21 سال یا 24 سال لڑکے کی عمر تصور کرتے ہیں تو لامحالہ لڑکی کی عمر جو کم سے کم بھی 22 سال ہوگی اور اس سے کم جو ہے 15 16 سال 17 سال آئے گی. تو اس عمر میں اگر والدین یا اساتذہ کی طرف سے ایسی ٹریننگ نہ ہوئی ہو دونوں فریقین کی کہ جس میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا یا شادی کے بعد کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے یا کیا کیا اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آنی ہے، تو اگر وہ چیزیں ڈیولپ نہ کر سکیں تو پھر ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کوئی سائیکولوجیکل قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے. لیکن اس کا جو سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم ارلی ایج میں شادی کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو فزیولوجیکل پازیٹیو افیکٹس پڑتے ہیں، اور پھر ان فزیولوجیکل پازیٹیو افیکٹس کو یوز کرنے کے بعد اگر پھر ہمارے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہوں، کاؤنسلرز کی طرح کے جو والدین کی شکل میں ہو سکتے ہیں، اساتذہ کی شکل میں ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں کی شکل میں ہو سکتے ہیں، تو وہ لوگ بہت اچھی طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں ان بچوں کو آگے لے کر چلنے میں، اور نتیجتاً جو ہے مسائل کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. جیسے بلوغت کے ساتھ نفقہ کی جو ہے شرط ہے، اس کو سائنس اس طرح سے کہ مطلب ایڈولینس کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل دونوں چیزیں ہوئی، مواصلت اس طرح سے مسلم قائم کر سکتے ہیں کہ صرف بلوغت کے علاوہ نفقہ کے اوپر قادر بھی ہو، جس کو انہوں نے بتایا کہ انٹلیکچولی اور فائنینشلی دونوں اسٹرانگ ہو، تو مواصلت پھر بھی وہ پائی جاتی ہے. یہ بتائیے کن خصوصیت کی حامل لڑکی یا کن خصوصیت کی حامل لڑکے سے نکاح کرنے کی تعلیمات موجود ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں تو ارشاد فرمایا کہ عموماً عورت سے 4 وجوہات میں سے کسی ایک کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. ایک اس کا حسن و جمال، دوسرا خاندانی حسب و نسب، تیسرا اس کا دین، اور چوتھا اس کا مال. تو ایک تو حسن و جمال ہو گیا، دوسرا مال، تیسرا خاندانی وجاہت، اور چوتھا دین. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دین والی کو ترجیح دو. یعنی یہ ترجیح کے اعتبار سے ہے، اگر چاروں خصوصیات کسی خاتون میں جمع ہو جائیں تو نور علی نور ہے، ورنہ دین والی کو تقویت یعنی فوقیت دینی چاہیے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی حسن و جمال والی عورت سے نکاح کرے گا تو وہ شخص ذلیل ہوگا، اور اگر کسی مالدار عورت سے نکاح کرے گا تو اس کی محتاجی میں اضافہ ہوگا. لیکن اس کی شرح یہ ہے کہ اس صورت میں جبکہ انسان اس کے صرف حسن و جمال سے متاثر ہو کر کرے اور اس میں خود اتنی کوالٹیز وغیرہ نہ ہوں کہ وہ عورت کے ہم پلہ ہو سکتا ہو، تو لازم بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب مزید بہتر انداز سے اس کو بتائیں گے کہ وہ نفسیاتی طور پہ اس سے ہمیشہ مروب رہے گا، تو ذلت اس کو محسوس ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی خسیس عورت مالدار ہے، اس سے اگر نکاح کرے گا تو محتاجی میں اضافہ ہوگا کہ وہ اپنی مالداری کی وجہ سے فوقیت کو قائم رکھنا چاہے گی، تو آدمی مطلب اس سے دب کر رہے گا. تو یہ خصوصیات عورت میں ہے کہ دیندار عورت کو فوقیت دینی چاہیے، اور مردوں کے اندر بھی اسی پر قیاس ہے کہ اگر کوئی دیندار شخص ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے اور رزق حلال کے معاملے میں انتہائی محتاط ہے تو اس کو فوقیت دینی چاہیے. اور ورنہ جیسے کہ آج کل کے دور میں ہے کہ تمام خصوصیات کسی نوجوان میں جمع بہت ہی مشکل نظر آتی ہیں، تو جتنا کم سے کم اس میں مطلب برائیاں موجود ہوں اس کو فوقیت دینی چاہیے. گڈ کوآرڈینیشن کے لیے کیا چیز ضروری سمجھی جاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آپ کی طرف میں لے کر آؤں گا. ہماری فیلڈ میں مرد اور عورت کے درمیان یا میاں اور بیوی کے درمیان جو کوآرڈینیشن کے لیے جو اہم پوائنٹس ڈسکرائب کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے ذہنی ہم آہنگی کا رول جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے بعد جذباتی انحصار، اعتماد، اعتبار، عزت، توقیر، بات کو سمجھنا، بات کو برداشت کرنا اور کمپرومائز کرنا اس طرح سے کہ اگر ایک شخص کسی حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو کمپرومائز کیا جائے، اس کی بات سنی جائے، اس کے حوالے سے چلا جائے. مفتی صاحب اس حوالے سے زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو مرد کو مجازی خدا کا ٹائٹل دیا گیا ہے کہ عورت کے لیے اگر سجدہ اس حوالے سے ہوتا تو وہ اپنے شوہر کو کرنے کا اس کا تھا کہ وہ کر سکتی تھی. تو اس میں بیسکلی نہ صرف عورت کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اتنی توجہ یا اتنی رسپیکٹ کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ کاؤنٹر توجہ اور کاؤنٹر خیال اس عورت کا اتنا زیادہ رکھے
کہ ان کے آپس کے درمیان کے مسائل وہ لوگ بیٹھ کر حل کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ گفتگو جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے یا پھر ان کے درمیان اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں کہ جو ایک تماشا کی شکل میں سامنے آئے۔ ان تمام چیزوں کو ہم دین کے طور پہ بیان کر سکتے ہیں۔ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین کو فوقیت دو، تو صبر رکھنا اور شاکر ہونا اور اعتماد رکھنا، اسی کا نام دین ہے۔ جی ایگزیکٹلی، تو وہی یہی سب چیزیں سائیکولوجی میں ثابت ہوئی ہیں کہ ٹالرنس اور پیشنس جو ہے وہ کی فیکٹر بتایا ہے، رسپیکٹ کا فیکٹر بتایا ہے، ٹرسٹ کا فیکٹر بتایا ہے، فیتھ کا فیکٹر بتایا ہے کہ یہ کئی خوبیاں اگر مرد اور عورت کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان دونوں کے مابین میاں بیوی والا تعلق زیادہ اسموتھلی رن کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب، شادی ایک ایسا رشتہ ہے جو تا حیات بندے کو باندھ دیتا ہے، ایک بندھن ہے، یعنی ایک شخص کو پوری زندگی ایک دوسری شخص کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا لڑکا لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھ سکتا ہے؟ اور اگر دیکھ سکتا ہے تو اس کی کیا قیود اور کیا اس کے ضوابط بیان کیے گئے؟ جی ہاں، عام طور پہ مطلب ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ جس سے نکاح کرنا ہو تو اس کو بالکل ہی نہیں دیکھنا چاہیے، یا عورت کو مطلقاً نہ دیکھنے کا ایک تصور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مذہب نے دیا ہے۔ اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو پہلے کہ لڑکی بے پردہ نکلتی بھی تھی تو نکاح والوں کے سامنے اس کو چھپا دیا جاتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں ایک فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھ لیا ہے؟ تو عرض کیا کہ نہیں۔ تو فرمایا پہلے اس کو دیکھ لو کہ یہ تمہارے درمیان موافقت پیدا کرنے میں بہت معاون ثابت ہوگا۔ تو یہ ہمارے مذہب میں اجازت ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے پوچھا اس کی حدود کیا ہوں گی، تو اتنا ہے کہ اس کو دیکھنے کی اجازت ہے، ایک نظر دیکھ لیں، اور بہتر ہے کہ اگر ان کو باہم گفتگو کا موقع دے دیا جائے تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ پردے میں رہ کر گفتگو کرنا بالکل جائز ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی ایک دائرہ ادب میں رہ کر ایک حد قائم کرتے ہوئے باہم تھوڑا سا گفتگو کرنا اور ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھنے کے لیے تھوڑا موقع فراہم کر دینا، اس طرح کہ انہیں مکمل تنہائی نہ دی جائے۔ پیرنٹس وغیرہ یا کوئی مطلب قابل اعتماد لڑکی کے ساتھ کوئی اس کے کزنز وغیرہ بیٹھ جائیں اور لڑکے کے ساتھ کوئی ایسا قابل اعتماد شخص ہو تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج گفتگو بھی کر سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی معاملے کو منگنی کے طور پہ ہمارے معاشرے میں مطلب ایک رائج ہے، تو منگنی کا جو طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، آپ کو علم ہوگا اس حوالے سے، تو کیا وہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ منگنی کا مطلب ہوتا ہے وعدہ نکاح، کہ ہم اس میں نکاح کے معاملے کو پختہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو اتنی صورت تو اس کے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس میں اگر کوئی مطلب دوسرے ناجائز امور شامل ہو جائے، جیسے گانا وغیرہ، فحش کلمات اس میں، یا لڑکے لڑکیوں کا بے پردہ اختلاط ہے، اس کی وجہ سے اس کو ہم ممنوع قرار دیں تو الگ بات ہے، ورنہ فی نفسی ہی منگنی بالکل جائز فعل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایز اے مسٹ تصور کیا جاتا ہے سائیکالوجی کے سائنس میں، لائک کہ آپ دیکھیں ضرور؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ دو فیکٹرز پلے کر رہے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ ہم بالکل بلائنڈلی چل رہے ہوتے ہیں۔ بلائنڈلی سے مراد جیسے خصوصاً ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ ہے کہ خاندان جو ہے وہ چوز کرتا ہے لڑکی یا لڑکے کو ایک دوسرے کے لیے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بعد میں کچھ شکایت پیدا ہوں۔ لیکن اگر ہم سائیکالوجیکلی اور کلینکلی اسپیکنگ اگر ہم بات کریں، مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور میں جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ مذہب اور سائنس دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی تصویر کے دو مختلف پریزنٹیشنز کہہ لیجیے آپ۔ پری میریٹل کاؤنسلنگ اس وقت یورپ اور امریکہ کے اندر نمبر 1 پروفیشن میں آ رہا ہے، جو سائیکیٹری کے زمرے میں آ رہا ہے، تو اس میں وہاں پہ تو لوگ خود جا کے رجوع کر رہے ہوتے ہیں کاؤنسلرز کے پاس، اور جا کے ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہی چیز جیسے مفتی صاحب نے ابھی بتائی کہ اس چیز کی اسلام میں گنجائش ہے کہ نہ صرف ایک دوسرے کو دیکھا جائے بلکہ حدود کو ساتھ رکھتے ہوئے اگر ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ روا رکھا جائے، جس میں ماں باپ، بہن بھائی یا دوست یا احباب اس طرح کے شامل ہوں کہ جو باقاعدہ شرم و حیا اور پردے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اگر رابطہ رکھ کر بات چیت کر کے ایک دوسرے کی نفسیات اور شخصیت کو سمجھ لیں، اور پھر یہ ڈیسیشن یا فیصلہ کیا جائے کہ کیا وہ ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہیں، ایک مینٹل کمپیٹیبلٹی والی بات آ جاتی ہے، تو وہ اگر اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے، تو یہ کمپیٹیبلٹی آگے چل کر یا ذہنی مطابقت آگے چل کر ڈیفینیٹلی ان کی ازدواجی زندگی میں خوشگواریاں پیدا کرے گی۔ مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں 2 طریقے شادی کے رائج ہو چکے، ایک جس کو کہا گیا ارینج میرج، اور دوسری جو ہوتا ہے وہ از خود نکاح کرنا یا لو میرج سے کہیے۔ تو از خود نکاح کرنے کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے کیا تعلیمات اسلام میں ملتی ہیں؟ ہاں، مطلب مذہب اسلام ایک بالغ لڑکے اور بالغ لڑکی کو اس بات کا مکمل طور پہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں،
لیکن شریعت نے اس کے ساتھ ساتھ والدین کے کچھ حقوق رکھے ہیں، لہٰذا اگر بالغہ لڑکی از خود نکاح کرتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی ایسے شخص سے نکاح تو نہیں کیا کہ جس شخص کا اس لڑکی سے نکاح ثابت ہونا ان کے والدین کے لیے باعث شرم اور عار بن جائے، یعنی کسی گھٹیا پیشے والے کے ساتھ یا گھٹیا حرکات کرنے والے کے ساتھ لڑکی اگر از خود نکاح کر لیتی ہے تو شرعاً اس کو اختیار تو تھا، لیکن چونکہ اس نے ایسے شخص سے نکاح کر لیا جو اس کے خاندان کے لیے باعث عار بنے گا، اس وجہ سے ان والدین کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ چاہیں تو اس نکاح کو ختم کروا دیں، فسخ کرنے کا اختیار ہوگا۔ تو اگر اس سے قطع نظر اگر بالفرض کوئی والدین اجازت دے دیتے ہیں بیٹی کو بھی کہ تم جس سے چاہے نکاح کر لو بالفرض، اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ کہ شریعت نے بالغ لڑکے لڑکی کو دیا مکمل اختیار ہے کہ وہ خود نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اب کوئی مسنون طریقہ نکاح کا کیا ہے، مطلب جو شریعت ہمیں تعلیم کرتی ہے نکاح کا؟ مطلب مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ پیغام نکاح بھیجا جائے اور پھر سامنے سے وہاں سے بھی کوئی مطلب کوئی شخص آئیں اور باقاعدہ جس کو ہم منگنی کہتے ہیں اس طریقے سے کیا جائے کہ وعدہ نکاح ہو جائے، پختہ نکاح کا معاملہ ہو جائے، پھر اعلانیہ طور پر اس نکاح کو رشتہ داروں کی موجودگی میں کیا جائے۔ یہی مسنون طریقہ شروع سے رائج ہے اور اب بھی ہمارے درمیان ہے۔ اچھا، نکاح کے حوالے سے ولی کس کو کہا جاتا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ولی تو سرپرست کو کہتے ہیں اور اس میں مختلف ترتیب ہوتی ہے۔ اس میں عموماً ہمارے ہاں جو اولیاء ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، اور اگر والدین نہ ہو تو پھر بڑے بھائی وغیرہ جو ہوتے ہیں یا چچا ہوتے ہیں ان کو سرپرست بنایا جاتا ہے۔ شرعی ترتیب کچھ مختلف ہے لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں یہ ہے، اور سرپرست کی شرعی حیثیت باقاعدہ ہوتی ہے۔ جیسے بھی میں نے بتایا کہ اگر لڑکی غیر کفو میں یعنی جو ہم پلہ نہیں ہے اس لڑکے سے نکاح کر لے تو یہاں پر اب ولی کو مکمل طور پہ اختیار ہے کہ چاہے تو اس نکاح کو فسخ کروا دے۔ شادی کے بعد بھی مطلب کہ شادی ہو چکی اور مطلب کہ ان کا بیٹا بھی ہو چکا، اب والدوں کو پتہ چل کہ ہاں بھائی ہماری بیٹی نے شادی کر لی تھی، تو اب اس میں کیا مسئلہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب تک مرد اور عورت باہم قربت نہ کریں اس سے پہلے جدائی کروا سکتے ہیں، ولی کو اختیار ہوتا ہے، اور اگر قربت ہو چکی ہے تو اب اس کے بعد بچے کا معاملہ تو بہت آگے ہے، اب ولی کو اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ نکاح فسخ نہیں ہو سکتا، اب نہیں فسخ کروا سکتے۔ تو اچھا، ولی کے حوالے سے کچھ آپ بتا رہے تھے؟ جہاں میں عرض کر رہا تھا کہ ولی جو ہوتے ہیں اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت نظر آتی ہے کہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح فسخ کروا لے، لیکن اگر لڑکی بالغہ ہے اور کفو کے اندر نکاح کرتی ہے تو اب ولی کو انٹرفیئر کرنے کا یا مطلب اس کو ولایت اجبار جس کو ہم شرعی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ جبر کرنے کا اس کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ نکاح ختم کروا دے، اور اس نکاح کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اب یہ رسم بن گئی ہے کہ والدین کو فوقیت دی جاتی ہے، اور خصوصاً جو لڑکی والدین سے کی رضا کے بغیر، اس کو نافرمانی چاہے اپنا کہیں لیکن رضا کے بغیر نکاح کرے تو اس کو معیوب تصور کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات دوسرے خاندان میں جانے کے بعد اس بات کو بطور تانا بھی پیش کیا جاتا ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر دیکھیں جی نکاح کر لیا تھا اور یوں کیا تھا، تو اس لحاظ سے اس میں اجتناب کرنا بہتر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دونوں صورتیں آپ کے سامنے، میں کچھ سوشل حوالے سے آپ چاہوں گا کچھ گفتگو اس حوالے سے کریں کہ ارینجڈ میرج کی جو طریقہ اسلام نے ہمیں دیا اس کی افادیت سائیکالوجی، اس کی اپنی نفسیات پر، اور ساتھ ساتھ معاشرے میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے کہ اگر وہ لو میرج کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں تو معاشرے میں؟ اسلام نے جو ہمیں کانسیپٹ دیا ہے کہ اس میں عاقل اور بالغ مرد اور عورت دونوں کی رضا اور رغبت ضروری ہے نکاح یا شادی کے حوالے سے، تو اس رضا اور رغبت کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے گھر والے، رشتہ دار اور خاندان کے دیگر احباب برضا اور رغبت اس میں شامل ہوتے ہیں تو وہ سب سے افضلین یا اولین طریقہ سائیکالوجی اور کلینکل سائڈ پہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے بیسکلی جس طرح سے حج کا معاملہ ہے، حج میں جہاں لاکھوں افراد اکٹھے ایک ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ان سب لوگوں کی، میں اب سائنٹیفک بات کر رہا ہوں، ان سب کی میگنیٹک فیلڈ ایک دوسرے کی میگنیٹک فیلڈ کو ری انفورس کرتی ہے، اور وہ میگنیٹک فیلڈ جب ری انفورسڈ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہر شخص کا اپنا فیتھ، اپنی دعا یا اپنی خواہش ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لاکھوں کروڑوں اور کھربوں ٹائم ملٹیپلائی ہو کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے نکاح کے وقت جتنے زیادہ لوگ شامل ہوں گے، جتنا زیادہ اس کا اعلان ہوگا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اتنے زیادہ لوگوں کی دعا سائنٹیفیکلی میاں اور بیوی کے درمیان اعتماد، خواہش اور بھلائی کے رشتے کو جو ہے وہ فروغ دینے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اس کے برعکس اگر لڑکا اور لڑکی ٹھیک ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ وہ اپنی رضا اور رغبت سے شادی کر لیتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے وہ اس شادی کو خفیہ رکھتے ہیں، اعلان نہیں کر پاتے، تو اس کے نتیجے میں پہلی بات تو وہ مستقل ڈر اور خوف اور خدشے کا شکار رہیں گے۔ وہ ڈر، خوف اور خدشہ ان کی نفسیات کو مجروح کر رہا ہوگا۔ اس ڈر، خوف اور خدشے کے بعد جب وہ نکاح کرنے کے بعد ازدواجی زندگی گزار رہے ہوں گے تو اس کے بعد پھر وہ
गिल्ट के शिकार हो जाएंगे. उनको जायज काम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो छुपा हुआ है, उनको ये डर खौफ तो था, अब वो एहसास नदामत और पछतावे का शिकार हो गए कि यार ये बात अगर सामने आ गई तो फिर क्या होगा. ये चीज इनहेरिट भी होती है आगे. मैं ये इसी तरफ आ रहा हूँ. इसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन और वंस अगेन फिर कहीं किसी किस्म के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद अगर कुछ अरसे के बाद वो चीज खुलती है, जाहिर है खुलनी तो है कि वो शादी हुई थी, उसके बाद फिर एक सोशल स्टिग्मा सामने आता है, सोशल प्रेशर सामने आ रहे होते हैं. माँ बाप जो हैं उनकी दुआएं ना सिर्फ साथ नहीं होती बल्कि उसके साथ साथ उनको कबूल नहीं किया जा रहा होता. तो वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है कि जिसपे लड़की लड़के के घर वालों के लिए काबिल कबूल साइकोलॉजिकली नहीं रह पाती और लड़का लड़की के घर वालों के लिए काबिल कबूल नहीं होता. उसके नतीजे में इस तरह के कपल की जो अज़वाजी जिंदगी है वो तो मुतासिर होती ही होती है, लेकिन जो उसकी औलाद है उस औलाद को भी जो दीगर खानदान वाले हैं या सोसाइटी वाले हैं वो अच्छी नजर से नहीं देख पाते और उसको ज़हनी और जज्बाती तौर पे कबूल नहीं कर पाते. नतीजतन वो नई नस्ल जो है वो भी नफ्सियाती तौर पे प्रांगिख्ता होती है और उसके नतीजे में वो भी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो जाती है. तो इट्स मच बेटर कि जैसे इस्लाम में बताया गया है उसको अगर हम साइंटिफिकली देखें कि हर चीज खुल्लम खुल्ला होनी चाहिए, बरदा और रग़बत होनी चाहिए, और जितने ज्यादा लोगों को हम शरीक करने की सलाहियत इस्तिताअत या कुव्वत रखते हैं उतने ज्यादा लोगों को अगर हम शामिल करेंगे तो यही लोग आगे चलकर ना सिर्फ हमारे काउंसलर्स, हमारे गार्जियंस या हमारे सरपरस्त बन सकते हैं. इस तरह के मामलात में वालिदैन का किरदार 90% नेगेटिव होता है. तो इस हवाले से शरई तौर पे क्या उन पे अहकाम होंगे कि अगर कोई वालिद या वालदा ऐसा है कि मतलब निकाह को अब वो कबूल ना करे, बाद उसकी कुर्बत हो चुकी, तो अब वो गुनाहगार होंगे? क्योंकि ये हमारा माशरे का मसला है और इसमें 90% जैसे मैंने कहा कि ख़ानदान का जो मामला यही होता है. तो कुछ माँ बाप भी सरपरस्त के हवाले से बताइए कि क्या इस्लाम तालीमात है? नहीं, ज़हनी तौर पे कि इस तरह की शादी को कबूल ना करना कोई गुनाह का सबब तो नहीं होगा. ये तो एक फितरी तकाजा होता है, एक बातनी तकाजा होता है. वालिदैन ये चाहते हैं कि हम बच्चों के मामलात मुकम्मल तौर पर अपनी निगरानी में करवाएँ. अब चूँकि बच्चे इस लिहाज से उनके इस हक़ के सल्ब का सबब बन गए तो लाजिम बात है कि क़ल्बी रंज तो महसूस होता ही है, और इस क़ल्बी रंज की वजह से अगर तबीयत उन बच्चों की तरफ माइल नहीं हो पा रही और वालिदैन वो पुरानी शफ़क़त जो पहले एक शफ़क़त और रहमत का मादा उनके क़ल्ब में मौजूद था उसमें कमी पा रहे हैं, तो इसमें शरई लिहाज से कोई गिरफ्त नहीं है. लेकिन वालिदैन को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी इरशाद फरमाया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एक एहसास नदामत, एक एहसास जुर्म का मुसलसल शिकार रहते हैं और फिर इसका असर जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और दो ख़ानदान जो हैं हम एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे जुदा हो जाते हैं. तो वालिदैन को इस बारे में गौर करना चाहिए कि अगर किसी ने इस तरह कदम उठा लिया है, पहली बात तो ये कि उनकी तरबियत ही बच्चों की ऐसी करनी चाहिए थी कि वो इस कदम उठाने पर मजबूर ही ना होते. अब अगर आपने उस तरबियत में किसी लिहाज से कोताही की या कोताही तो नहीं की, बच्चों ने खुद अपनी कोताही से निकाह कर लिया, आपने तरबियत में कमी नहीं की थी, तो अब उसको नज़रअंदाज कर देना ही अफजल और औला है. अच्छा, इस्लाम ने हर मकाम पर एक औरत को, ख़वातीन को एक दर्जा अता फरमाया, यानी एक तहफ़्फ़ुज़ सुकून अता फरमाया. निकाह के हवाले से यही तहफ़्फ़ुज़ हमें महर की सूरत में मिलता है. तो मैं ये चाहूँगा कि नाज़रीन भी ये चाहेंगे कि मतलब महर की क्या कोई मिक़दार बयान हुई है कि 32 रुपये और ये फ़लाने रुपये, तो कितनी मिक़दार पर महर वाक़ई होता है और उसकी हद कहाँ तक है? ये नज़रिया गलत है कि महर लड़की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुक़र्रर किया गया, ये नहीं. क्योंकि आप खुद गौर फरमा लीजिए कि इतनी कलील मिक़दार, अगर बिलफ़र्ज़ आप 1000, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये महर रखवाते हैं, अमूमन कम ही महर होते हैं, शरई मिक़दार तो मैं अर्ज़ करता हूँ, तो क्या इससे बच्ची को ज़िंदगी का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता है? यकीनन नहीं हो सकता. तो ये नज़रिया ज़रूर ज़हन में रखिए कि महर दरअसल लड़की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, बल्कि इंसान चूँकि एक ऐसे अमल को जो निकाह से पहले हराम था उसे इस निकाह की वजह से हलाल कर रहा है, तो उस अमल के शरफ़ और उसकी बुज़ुर्गी को ज़ाहिर करने के लिए एक महर मुक़र्रर किया है कि इंसान औरत का मालिक हो जाता है एक लिहाज से, कि वैसे तो वो आज़ाद औरत है, मालिक हो जाता है, तो उसका मालिक होना ये बग़ैर कीमत के ना हो, तो उसकी कोई ना कोई एक कीमत शरीयत ने मुक़र्रर कर दी हो, उसी कीमत को हम महर का नाम देते हैं. तो असल में ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, बल्कि वो औरत के मालिक होने का जो मामला है इसके शरफ़ को ज़ाहिर करने के लिए ये रखा गया है. इसकी कम से कम मिक़दार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में 10 दराहिम बयान फरमाई थी, जिसको आज अगर हम मतलब इस वक्त देखें तो वो तकरीबन अगर चांदी का रेट मालूम कर लिया जाए कि दिरहम चांदी का सिक्का होता था तो 350-400 रुपये बनते हैं. तो ये कम से कम मिक़दार शरीयत ने मुक़र्रर की है और ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार कोई शरीयत ने मुक़र्रर नहीं की है, बल्कि कम से कम मिक़दार तो एक शरीयत का हक़ रखनी ही होगी.
اگر آپ زیادہ رکھنا چاہیں تو باہم رضامندی سے جتنا زیادہ رکھ سکتے ہیں رکھ لینا چاہیے. لیکن اس میں اتنا ضرور ہے کہ بعض اوقات لڑکی والوں کی طرف سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ یہ کروڑ روپے رکھوائیں, 10 لاکھ روپے, 20 لاکھ روپے رکھوائیں. تو یہ مطلب اگر سامنے لڑکے والے راضی ہو جاتے ہیں تو یہ صحیح ہے, اس میں پھر کوئی شرعن حرج نہیں ہوگا. لیکن اگر سامنے والا راضی نہیں ہے تو زبردستی کرنا یہ شریعت نے اس کو مناسب تصور نہیں کیا. خاصی پرسنٹیج ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کے نکاح کو تو کافی عرصہ ہو چکا, بوڑھے ہو چکے, لیکن مہر ادا نہیں کیا. تو یہ عمل کیسا ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس وقت جو ہے دینا وہ بہتر ہے. دیکھیں, ہم نکاح کے فارم دیکھیں گے نا, اس میں لکھا ہوگا کہ مہر معجل ہے یا مؤجل. عین کے ساتھ آپ کہیں گے تو معجل ہے, اور حمزہ سے پڑھیں گے تو مؤجل. معجل کا معنی ہوتا ہے جو عجلت میں جلدی دینا ہوتا ہے, اور مؤجل وہ جو آپ بعد میں یا تو کوئی میعاد آپ نے مقرر کی 10 سال دینا ہے, 20 سال بعد دینا ہے, یا پھر کوئی میعاد مقرر نہیں ہے تو وہ یا تو طلاق کے وقت دینا ہوگا, اور یا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے پھر عورت کو دیا جاتا ہے. تو اگر تو معجل ہے تو اس کے اندر بیسک ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے شرعی لحاظ سے کہ مرد عورت سے اگر قربت کرنا چاہے فرسٹ ٹائم تو عورت اس مہر کی وجہ سے اس کو روک سکتی ہے کہ پہلے مجھے مہر دیں تو میں قریب آنے دوں گی, یہ اس عورت کا حق ہے. لیکن اگر عورت بغیر مہر کی طلب کے اسے قریب آنے دے تو پھر یہ کہ وہ اجازت ہوتی ہے. یہ ایک جو ذہن ہے کہ عورت کے قریب آپ جا ہی نہیں سکتے جب تک آپ مہر ادا نہ کر دیں, یہ غلط ہوتا ہے. ہاں, معجل کا بس کانسیپٹ یہی ہے کہ اگر عورت طلب کرنا چاہے تو فوراً اس کو طلب کر سکتی ہے اور قربت سے اس کو روک بھی سکتی ہے, وہ نافرمان نہیں کہلائے گی. لیکن اگر عورت نہیں روکتی ہے اور شوہر نے ابھی مہر ادا نہیں کیا تو وہ گناہگار وغیرہ نہیں ہوگا. اور اب اس کے بعد جو ہے وہ عورت اگر طلب کرے تو مرد اس کو دے دے, اور نہ طلب کرے تو پھر یہ بھی معجل میں جا سکتا ہے کہ جب وہ طلاق ہو یا شوہر کا انتقال ہو تب وہ عورت کو دلوایا جائے گا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف گفتگو کو کچھ اس حوالے سے لے کر آنا چاہوں گا کہ ویلیو آف میرج کے طور پر مختلف ڈیفائن کیا کہ مہر جو ہے ایک ویلیو ہے, ایک اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے, اس کی قیمت سمجھنے کی, اس کی ورتھ کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے. تو ایک خواتین کے یا خاتون کے کسی عورت کے ذہن میں مہر کی وجہ سے کیا سائیکولوجیکل بینیفٹس اس کے ڈیولپ ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی حیثیت وجوب کی ہے, یعنی واجب ہو جاتا ہے, تو اتنا اہم کیوں رکھا گیا اس کو؟ اور اس کی سائنٹیفک ریزن آپ تھوڑا سا, میں ایک تھوڑی سی دور کی مثال آپ کو دوں گا, اس کے بعد پھر میں صرف لے کر آؤں گا. ہم نے جب سائیکیٹری کی پریکٹس شروع کی یا یہ علم پڑھنا شروع کیا تو اس پہ جو کچھ پہلی باتوں میں جو ہمیں پہلی بات بتائے گی کہ آپ کبھی بھی اپنے کسی کلائنٹ کو فری آف کاسٹ انٹرٹین نہیں کریں گے, چاہے آپ اس سے ٹوکن کے طور پہ 1 روپیہ یا ان کے زبان میں 1 پاؤنڈ یا $1 کیوں نہ لیں. The reason is کہ if we take something free and taken as granted, کہ ہم اس کو گرانٹ کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں اس چیز کی ویلیو, سائیکولوجیکل ویلیو نہیں رہتی کسی بھی حوالے سے. تو اسلام جو ایک عالمگیر مذہب ہے اور پیور اس کی بیس ہی سائنس پر ہے, تو وہاں کیسے ممکن تھا کہ ایک اتنے بڑے ایشو کے پہ جب ایک نسل انسانی کی بقا کے لیے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے قریب کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ اس کو مہر کے نام کے ساتھ اس چیز کو لاگو نہ کیا جائے. تو واٹ آئی پرسیو سائنٹیفکلی از دس کہ مہر کے نتیجے میں نہ صرف مرد کی سائیکی پہ ایک پازیٹیو اثر پڑتا ہے کہ ہی از گیونگ سم تھنگ ان آرڈر ٹو گیٹ سم تھنگ, اور اسی طرح سے عورت کی سائیکی پہ ایک پازیٹیو اور امپیکٹ اچھا اثر پڑ رہا ہوتا ہے کہ یس آئی ایم ناٹ اے فری سبجیکٹ, کہ مجھے خالی خلی میں ایک شادی کے طور پہ بھگتایا نہیں جا رہا, بلکہ کچھ چاہے وہ ٹوکن کے طور پہ 3 روپے یا 300 روپے یا 3000 روپے ہی کیوں نہ ہو, وہ میرے عوض ایک فارملٹی کے طور پہ دیے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کہ میں کچھ دے کر لے رہا ہوں اور یہ کہ میں کچھ لے رہی ہوں تو میں کچھ دے رہی ہوں, تو وہ دونوں چیزیں انسان کی نفسیات کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں ان کا بانڈ آپس میں اسٹرانگ ہوتا ہے. مفتی صاحب, جہیز کے متعلق کیسی تعلیمات موجود ہیں اسلام میں؟ اسلام جہیز کا انکار تو نہیں کرتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز عطا فرمایا, لیکن جو ہمارے معاشرے میں ایک طلب کا تصور پیدا ہو گیا ہے کہ لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ کرنا اور مطلب مختلف آئٹمز پہلے لکھوا دینا کہ یہ ہونا چاہیے, یا لڑکی کے والدین کو اپنے اوپر لازم سمجھنا کہ ہمیں یہ چیزیں دینی ہیں اور اس کی وجہ سے زیر بار ہو جانا اور قرضے لے کر نکاح کرنا, اس قسم کے جہیز کو شریعت ناپسند کرتی ہے. یعنی جو کسی گناہ کی طرف لے جائے یا آئندہ جھگڑوں کے یا باہم نا اتفاقی کا سبب بن جائے, اس قسم کے جہیز کو شریعت بہرحال ناپسند کرتی ہے اور وہ شرعی جہیز نہیں کہلائے گا. اچھا, جہیز کے ساتھ ساتھ مختلف رسومات جو ہماری شادی میں ہوتی ہیں, جوتے چھپائی ہوتی ہے, پہلے سے آتے ہیں, مایوں ہوتی ہے, پھر مہندی ہوتی ہے, پہلے مہندی آتی ہے پھر مہندی جاتی ہے,
اس کے بعد پھر شادی والے دن بھی بہت سارے رسومات ہوتی ہیں، جوتا چپائی کی ہے. تو اس حوالے سے کیا کانسیپٹ کیا ہے جو ہمیں فالو کرنا چاہیے؟ اور یہ دیکھیں شریعت انسان کو بالکل پابند نہیں کرتی ہے، تو رسومات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی جاری رہیں، اور یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ کچھ مطلب خوشی کا اظہار چاہتا ہے. لیکن اس میں بس ہمیں شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے. اب ایک ایک رسم کو لے کر چلیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو اس میں مردوں عورتوں کا اختلاط شریعت کو ناپسند ہے. دوسرا، اس قسم کے کلمات یا گیت وغیرہ نہ گائے جائیں کہ جس میں باقاعدہ موسیقی ہو. دوسرا، ان اشعار کے اندر خود کوئی ایسی بات موجود ہو شرعی لحاظ سے جو قابل گرفت بنتی ہو. جیسے بعض اوقات شادی سے پہلے جو گانے گھروں میں گائے جاتے ہیں اس میں فحش کلمات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو مقابلے کی باقاعدہ محفل رکھی جاتی ہے. ایک طرف لڑکے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف لڑکی والے. پہلے وہ ایک گیت گاتے ہیں، اس میں سب کو گالیاں بکتے ہیں، پھر دوسرا کرتا ہے. تو یہ گالی بکنا یہ شریعت میں حرام ہے، یہ ممنوع ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی رسم جس میں لڑکے کو مہندی لگائی جائے یا اس کو سونا پہنایا جائے یہ ممنوع ہوتا ہے. یا لڑکیاں اپنے ہاتھ سے اس کو کچھ کھلائیں پلائیں، اس کے ساتھ مذاق وغیرہ کریں، یہ تمام شرعی معاملات ممنوع ہوتے ہیں. لہٰذا یہ اگر کسی رسم کی شکل میں ہوں گے تب بھی ان کو ممنوع قرار دیا جائے گا. اچھا مفتی صاحب، جیسے شادی ہو چکی، جیسے بھی ہوئی رسومات کے ساتھ ہوئی، جہیز دے کے ہوئی، مہر جیسے دے ہوئی، کچھ ایسے مسائل ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو شادی کے فوراً بعد پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارا مشرق میں، ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملکوں میں ایک کمبائنڈ فیملی کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے لیکن سب لوگ ساتھ مل کے رہتے ہیں، تو پردے کے مسائل کچھ پیدا ہو جاتے ہیں. اب اس مسائل میں دو طبقے پائے جاتے ہیں عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے، ایک تو بہت ہی ایکسٹریم اور ایک بہت ہی لبرل. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے اس تنازع کو ذہن رکھتے ہوئے کیا ایک تعلیمات اسلام میں ملتی ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو ایک الگ گھر کا جو تصور ہے کہ لڑکی کا ایک حق ہوتا ہے کہ اسے الگ گھر لے کر دیا جائے، یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی کی پرائیویسی متاثر نہ ہو، ان کی پرائیویٹ لائف میں کوئی مطلب انوالومنٹ نہ کرے. تو اس کے لیے کم از کم اتنا کہ اگر ایک گھر میں ہے، کنجسٹڈ فیملی ہے مطلب، اور ایک الگ روم ان کے پاس موجود ہے جس کے اندر سے کنڈی لگانا ممکن ہو، اور لڑکی اپنے مال وغیرہ کی اس کمرے میں حفاظت کر سکتی ہو، لاکر وغیرہ میں رکھ سکتی ہو، تو بس یہ لڑکی کا حق ہے کہ اسے اتنا تحفظ فراہم کیا جائے. الگ رہائش یہ کوئی شریعت کا لڑکی کا حق نہیں ہے، بلکہ اس طرح مطلب ایک الگ تحفظ والا مقام دینا ضروری ہے. اب وہ اگر گھر کے اندر ہی دے رہے ہیں تب بھی وہ کافی ہو گیا. جہاں تک پردے کا معاملہ ہے تو لازم سی بات ہے کہ شریعت حرج میں مبتلا نہیں کرتی، یعنی بیجا تکلیف میں شریعت مبتلا کرنا محبوب نہیں رکھتی ہے. تو جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو پردے کے معاملے میں انتہائی سختی پائی جاتی ہے کہ وہاں پہ نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. لیکن گھر میں رہتے ہوئے، اور جبکہ ایک مطلب جوائنٹ فیملی ہے اور سب دیور جیٹھ وغیرہ بھی ہیں، اگر اس میں شریعت بہت زیادہ سختی کا حکم دے دے تو لازم بات ہے کہ اس لڑکی کی زندگی بہت ہی زیادہ متاثر ہوگی. اور اگر وہ لڑکی مطلب سختی کرتی بھی ہے اپنے ساتھ تو اس سے گھر پہ بہت سائیڈ ایفیکٹ پڑیں گے. مثلا بعض ایسے خطوط بھی آئے، میں نام کسی کے علاقے کا نہیں لیتا ہوں، کہ کسی نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے ایک مطلب لڑکی اپنے بیٹے کا نکاح کیا کسی لڑکی سے، وہ مذہبی خاتون تھی، ہم نے تو اس کو مذہبی سمجھ کے لے لیا. اب وہ اتنی سخت ہے پردے کے اندر کہ وہ جب کوئی دیور وغیرہ گھر میں ہو تو وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آتی ہے. تو وہ گھر کا کام کاج جو ہے سخت متاثر ہو گیا اور گھر والے بڑے پریشان ہیں. تو آپ بتائیں اس میں شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی فیملی ہو بھی تو اس میں لڑکی کو بہت زیادہ پردے کا حکم نہیں ہے. وہ اپنے ظاہری اعضاء کو چھپا کر رکھے، ایک موٹی چادر استعمال کر لے. باقی اگر مطلب اس کی تھوڑی کلائیاں کھل جاتی ہیں یا تھوڑے بال وغیرہ نظر آ جاتے ہیں، اور چہرہ ڈھکنا یہ غیر محرم سے بھی کوئی واجب یا فرض نہیں ہوتا، مستحب ضرور ہے. تو اگر گھر کے اندر وہ اس طرح رہتی ہے تو یہ شریعت اس کو اتنی رخصت دے گی. تو بہت زیادہ مطلب اپنے آپ کو مطلب گناہگار تصور کرتے رہنا، ایک تو یہ ذہن پر بھی ڈاکٹر صاحب بہت اچھا بتائیں گے کہ یہ کیا مطلب منفی اثرات مرتب کرے گا. دوسرے گھر والوں کی پوری زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو یہ راہ اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، کمبائنڈ فیملی کے حوالے سے کیا سائنس اور سائیکالوجی میں تعلیمات یا انسٹرکشنز ملتی ہیں؟ کیونکہ یہ کانسیپٹ صرف زیادہ تر مشرق میں پایا جاتا ہے اور ایسٹ میں ہی ہوتا ہے، ویسٹ میں اس کی اپوزیشن پائی جاتی ہے. دیکھیں، اسلام اور سائنس میں ایسٹ اور ویسٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ یونیورسل چیزیں ہیں جو ہر ایک پر یکساں انداز میں لاگو ہوتی ہیں. اور اسلامی تعلیمات نو ڈاؤٹ سائنٹیفک تعلیمات کی روح ہیں اور وہیں سے ساری سائنس نے جنریٹ کیا ہے. تو ابھی مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ بیسکلی ہم کہیں پہ بھی کسی بھی سوسائٹی میں رہ رہے ہوں، ایسٹ میں ہو، ویسٹ میں ہو، ساؤتھ میں ہو، نارتھ میں ہو، بیسک تھنگ از کہ کلیکٹیو تھنگس یا کلیکٹیو ایفرٹس
یا کلیکٹیو لیونگ جو ہے اٹ پیز مچ مور ایز کمپیئر ٹو دا انڈیویجول ایفرٹس. تو اس میں ایک جب لوگ ساتھ رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو شیئر کر رہے ہیں, وینٹیلیشن ہو رہی ہے, کیتھارسس ہو رہی ہے, ماں باپ, بہن بھائی, دادا دادی, نانا نانی, خالہ پھپھو چچا, یہ تمام رشتے جو ہمارے قریبی رشتے کہلاتے ہیں, ان سے ہمارا انٹریکشن ہے بچوں کا, میاں بیوی کا, تو اس صورت میں ایک بہتر خوش اسلوب زندگی گزر سکتی ہے سائیکولوجیکلی. اس میں لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ میاں بیوی کو, خصوصاً اگر وہ ان کی نئی شادی ہوئی ہے, تو ان کو ہمیں آٹونومی اور پرائیویسی دینی پڑے گی. یہ نہیں کہ ہم ان کو بیچ آنگن میں لے جا کے بٹھا دیں اور پھر کہیں کہ بس ہو گئی تمہاری شادی اور رہو سب کے بیچ. یہ چیز ان کی نفسیاتی صحت کے لیے مضر ثابت ہوگی, بشرطے کہ ہم ان کو, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہم ان کو سیپریٹ کمرہ دیں, اگر پاسبل ہو تو سیپریٹ کچھ چیزیں ان کی کر دیں, لیکن وہ رہیں ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ بانڈیج رکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں, ایک دوسرے کی بات سنیں سمجھیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایڈجسٹ کریں. تو اگر ہم ایک کمبائنڈ اور کلیکٹیو فیملی کے اندر میاں بیوی کو رکھتے ہیں تو اس صورت میں ڈیفینیٹلی جو ایک فیملی یونٹ ہے وہ زیادہ اچھا سائیکولوجیکلی اسٹرانگ اور اسٹیبل ثابت ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا انڈیویجول یونٹ. ناظرین, نکاح سکون اور راحت کا باعث ہے, دین کی تکمیل ہے اور اسی سے انسانی نسل کی بقا بھی ہے. نکاح انسان کو بدنگاہی اور بدکاری سے بھی بچاتا ہے اور ایک مستحکم معاشرے کے قیام میں نکاح کا عمل بہت دیرپا ہے. یقین کیجیے موجودہ معاشرے کے بگاڑ اور بے راروی کا حل اسی سنت کو عام کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نکاح کے متعلق جتنے بھی تعلیمات آج ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم کی اس پاکیزہ اور ایک نفیس سنت کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, بہت مفید اور بہت دلچسپ گفتگو رہی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے کردار, ہمارے افعال اور ہمارے اقوال کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال دے. اپنے میزبان ثاقب محمد خان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئی سنت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 جمیل ویحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اللہ 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 اللہ